سوات کا سانحہ جس میں ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو بے دردی اور بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو مارا اور ان پر تشدد اس قدر کیا کہ وہ جواب دے دیا اور ان کا قتل ہوا ان کے ہاتھوں، تو یقیناً ایک قابل مذمت اور برا فعل تھا جو انہوں سے صادر ہوا اور انہوں نے یہ فعل کیا، اور ہم اس بات کی بھرپور مذمت بیان کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے اور ان کو فوراً جیل میں ڈال دیا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا فعل نہ کرے۔ تو اس پس منظر میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا، اور اسلام میں مارنے کا کیا حکم ہے، آیا مارنا جائز ہے، ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ بچوں کو ماریں یا نہیں، اگر دیتا ہے تو کن شرائط کے ساتھ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ ان شرائط کو ملحوظ مد نظر رکھ کے آپ بچے کو مار سکتے ہو۔ تو وہ میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر، اسلام بچوں کے ساتھ حسن سلوک، شفقت، رحمت سے پیش آنے کا تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر تھا کہ بالکل مارنا جائز ہی نہیں، اور ایسا مارنا جس سے بچے کا ذہنی یا جسمانی نقصان ہو تو وہ قطعاً جائز نہیں۔ البتہ اسلام نے کسی لحاظ کرتے ہوئے مارنے کی اجازت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک خاص، اگر کوئی بچہ طالب علم بغیر مارنے کے وہ پڑھائی کی طرف مائل ہی نہ ہو تو اس قدر مارنا کہ اس کا ذہنی اور جسمانی نقصان نہ ہو۔ نمبر 2، چہرے پہ نہیں مارنا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، اور ایک تفصیل حدیث اس کے بارے میں وارد ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چہرے پر مت مارا کرو۔ تیسری بات یہ کہ وہ مارنا 10 سال سے کم عمر بچے کو نہیں مار سکتے۔ اگر کوئی بچہ 10 سال سے اس کا کم عمر ہے تو اس کو نہیں مار سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے والدین کو حکم دیا، جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس بچے کو آپ نماز کی تعلیم حکم دو۔ اگر وہ نہ پڑھے اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو 10 سال کی عمر کو اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مارو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بچہ تعلیم کی وجہ سے کم عمر ہے، 10 سال سے کم، تو آپ اس کو مار نہیں سکتے۔ البتہ تعدیب اور دباؤ کر سکتے ہو آپ، تنبیہ وغیرہ، ڈرانا، لیکن جب 10 سال تک پہنچ جائے تو یہ یعنی چہرے پہ نہ مارنا اور جسمانی اور ذہنی نقصان نہ پہنچے، اس کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ 10 سال کی عمر کے بچوں کو نرمی کے ساتھ مار سکتے ہیں۔ اور قانونی طور پر جو نقطہ نظر ہے، ہمارے پاکستان میں جو قانون نافذ ہے تو اس کے خلاف جو بچوں کو مارے تو اس کے خلاف FIR بھی درج ہو سکتی ہے، اور جس پر آپ بچے کا ذہنی یا جسمانی نقصان ہو تو اس پر بھی FIR درج ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسلام میں بھی منع ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس طرح مارنے کی جس سے جسمانی یا ذہنی نقصان ہو۔ اور اسی طرح قانون نقطہ نظر کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی گنجائش بالکل نہیں کہ بچوں کو اس طرح بے دردی، بے رحمی سے مارا جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم عوام الناس کے لیے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو مدرسے سے نکال لیں اور ان پر قرآن مجید کا حفظ نہ کرائیں، جو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں ان
پر حفظ ہی کرانا چاہیے، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم دینی چاہیے، لیکن ایسے مدارس میں دیں جہاں اصول ضوابط ہو، جہاں ایسا اندھیر نگری نہ ہو، پوچھ نہ ہو، کوئی پوچھے نہ، بلکہ ایک اصول و ضوابط والا مدرسہ ہو، تو آپ بالکل وہاں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائے اور ان کا قرآن بھی حفظ کروائے اور دینی تعلیم بھی دے، نہ کہ یہ کہ ہم دینی علوم سے متنفر ہو جائے اور اپنے بچوں کو تعلیم